صاحب دونوں سیاستدانوں کی آپ نے بات سنی، یہ کہتے ہیں جی کہ جو بائیڈن ان کے ساتھ تھے، ڈونلڈ لو ان کے ساتھ تھے، اب وہ دوسری پارٹی کہتی ہے جی ٹرمپ کی یہ دعائیں مانگ رہے تھے، ٹرمپ جیت جائے ہمیں رہا کروائیں گے۔ ان دونوں چیزوں پہ تبصرہ کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ احتجاج کی کال یقینی بات ہے پی ٹی آئی کا حق ہے، لیکن ہر بار یہ کہنا کہ 15 دن بعد عمران خان صاحب کو ہم رہا کرا کر واپس گھر جائیں گے، کبھی یہ احتجاج کے نتیجے میں ایسے جیل کے دروازے کھلے؟ جی شکریہ ملک صاحب آپ کا، اور میرا سلام پہنچے اختیار ولی خان صاحب کو بھی، ندیم قریشی صاحب کو بھی۔ بالکل آپ کی بات سے میں جزوی طور پر بالکل اتفاق کرتی ہوں۔ بار بار کی کال دینے سے ظاہر ہے ان کے کارکنوں کے حوصلے بھی پست ہو رہے ہیں اور وہ خود بھی اپنی لیڈرشپ پہ بڑی تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ایک درست بات ہے۔ پہلے وہ ہم عدالتوں میں سنا کرتے تھے کہ تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، لیکن انصاف نہیں ملتا، تو اب ان کے کارکن بھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے لیکن احتجاج کی کال، فائنل کال آ نہیں رہی ہے۔ تو یہ زیادہ دیر اس طرح سے کرنے سے بالکل مومنٹم بھی ٹوٹتا ہے، لیکن یہ بھی بات دیکھنی ہوگی کہ یہ تحریک ہے جو کہ کافی سال سے ہی تقریباً چل رہی ہے اور اس میں کئی موڑ آ رہے ہیں، کبھی وہ مدھم پڑ جاتی ہے، کبھی مومنٹم پکڑتی ہے، کبھی پھر مدھم پڑ جاتی ہے۔ دیکھنے کی چیز یہ ہے ملک صاحب کہ جو لوگ یہاں پر ان کے کارکن نکلتے ہیں یا سپورٹر نکلتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی کال پر، ان کی رہائی پر، ان کی آواز پر نکلتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بالکل لوگوں کا اعتماد متزلزل ہوا ہے اور انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کی ہے کارکنوں کی حد تک کہ وہ اس طرح سے انہیں اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی بہت ساری بڑکوں کو وہ سیریس بھی نہیں لے رہے ہوتے، تو یہ اس حد تک بات بالکل درست ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہاں پہ جو کارکن آ رہا ہے وہ علی امین کے لیے آ رہا ہے یا وہ بیرسٹر گوہر کے لیے آ رہا ہے، وہ عمران خان کے لیے آ رہا ہے۔ تو میرا خیال سے اگر ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں کوئی کال انہوں نے دینی ہے اور اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈیٹ اناؤنس کی جاتی ہے تو اس وقت بھی جو کارکن باہر نکلے گا یا جو کوئی ووٹر سپورٹر باہر نکلے گا وہ عمران خان کے لیے نکلے گا۔ اب وہ کتنی بڑی تعداد میں نکلتا ہے یہ اصل سوال ہے، کیونکہ تھوڑی تعداد میں نکلنے سے وہی صورتحال بنے گی جو ہم پہلے کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ پھر جو نکلتے ہیں وہ تو پکڑے جاتے ہیں، ان کی پھینٹی بھی لگتی ہے، وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بہت واقعی میسو نمبر نکالنے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ایک نئی سچویشن میں ہم ہوں گے۔ ایسا ہو پاتا ہے یا نہیں یہ تو ابھی ظاہر ہے اسی وقت ہمیں آئیڈیا ہو سکے گا، لیکن جہاں تک یہ ٹرمپ والی بات آپ نے اس میں ایڈ کی، آپ کی بات پھر میں جزوی طور پر اس سے اتفاق کروں گی کہ یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی نے اس بات پر ہمیشہ تنقید کی کہ جو بائیڈن اور ڈونلڈ لو والا جو سارا ایپیسوڈ تھا جس کی وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ امریکہ بھی ان کی گورنمنٹ گرانے کے پیچھے ہے، اور پلس یہ کہ اس کے بعد بھی رجیم چینج کے بعد بھی پراپر ایک سپورٹ جو تھی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی حاصل رہی۔ تو اس معاملے پر مجھے دو موقف نظر آتے ہیں پی ٹی آئی کے۔ ایک موقف تو وہ ہے جو ہمیں عمران خان کا نظر آتا ہے، جو ہمیں حلیمہ خان کا نظر آتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی اس کو کیٹیگوریکلی کہا کہ نہیں ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ہی اوورسیز لوگ ہیں وہ کوشش بھی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ دباؤ ڈلوایا جائے یا ٹرمپ سے ملاقات کی جائے، یا جس طرح سے زلفی بخاری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی۔ تو اس میں بہرحال ایک مجھے لگتا ہے کہ کنفیوژن ہے، یا پھر یہ کوئی ان کی سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے کہ یہاں سے یہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اس کو بالکل ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں، اور ان کا موقف بظاہر بڑا بیلنس موقف ہے، لیکن کیا وہ ان کا موقف باقی پی ٹی آئی بھی لے کے چل رہی ہے، اس میں ہمیں کچھ ڈفرینٹ اپروچ بھی نظر آتی ہے۔ سمینہ پاشا صاحب سے بھی ان کو انپٹ لے لینا۔ سمینہ پاشا صاحب مجھے تو سچی بات ہے یہ بات سمجھنے، یہ آپ سمجھا دیں ہمیں کہ یہ کہنا کہ جی کہ کانگریس اراکین خط لکھ رہے ہیں خوشی کے جو شادیانے بجانا، اس کو مداخلت نہیں کہیں گے کہ اگر آپ امریکی کانگریس اراکین کے پاس جاتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں، وہاں سے خط لکھواتے ہیں پاکستانی حکومت کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، یہ کیا مداخلت نہیں ہے؟ اگر وہ مداخلت تھی تو اسے مداخلت نہیں مانا جائے گا؟ اچھا اس پہ بھی میں آتی ہوں، لیکن ویسے یہ جو جھنڈے والی بات تھی نا ملک صاحب، یہ تو بالکل ہی ہضم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب اگر مجھے پتا ہے کہ ایک چیز کے اوپر میرے اوپر تنقید ہو رہی ہے، آج کل پی ٹی آئی پہ ہم سب تنقید کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی، ان کے سیاسی مخالف بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ لوگ اب امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ تو کوئی انتہائی بے وقوفانہ ہی حرکت ہوگی کہ اس جلسے میں آپ جان بوجھ کر وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے جائیں کہ ہاں جی آپ ان کی تنقید کو صحیح ثابت کریں۔ تو اس پہ تو مجھے 1% بھی یقین نہیں آ سکتا کہ کوئی پارٹی پالیسی کے تحت کوئی بندہ جھنڈا لے کے آ گیا، یا پھر ایون کوئی کارکن بھی اتنا بے وقوف ہے کہ اسے پتا ہے کہ میرے اوپر الزام لگ رہا اور پھر بھی وہ جان بوجھ کے جھنڈا لے کے آ جائے، تو اس بات میں تو کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرح
یہ آپ کی بات میں اس حد تک ضرور اس بات سے اتفاق کروں گی کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر خاموش تھی، جس کی ایک تاثر یہ تھا کہ اس حکومت کو کہیں نہ کہیں کوئی سپورٹ اور بیک ایک موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے اوپر آنکھیں بند کیے رکھی۔ اگر ایک الیکشن ہوا جو کہ بہت زیادہ متنازع الیکشن تھا، اس کے باوجود انہوں نے کوئی اس کے اوپر کنسرن شو نہیں کیا یا اس طرح کی چیزیں، تو اس کے اوپر انہوں نے بالکل اگر وہاں پر بات چیت بھی کی ہے، اپنے اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ بھی متحرک ہوئے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کنسرنز بھی شو کیے ہیں، وہ تو اپنی جگہ چیز ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک اہم بات ہے کہ جہاں پی ایم ایل این یہ کہتی تھی کہ جی ہمارے لیے تو وہ وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں گے، انہیں ناراض کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اب یہ ایک ڈیفرنٹ، یہ بھی اپنے پوائنٹ آف ویو سے ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو لیا ہوا ہے کہ جی ہم کیوں کسی کی بات سنیں۔ اس وقت انہیں یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ سے جو تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اب تو بس ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ آج ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ ہمارے معاملات میں کیوں بات کر رہا ہے، اس کو تو کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمیں دونوں طرف سے ہی پوائنٹ آف ویوز میں آپ کہہ لیں کہ تھوڑی چینجز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اصل بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہمارے سیاسی موقف کو جو چیز جہاں سوٹ کر رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہی اصولی موقف ہے۔ ابھی جو نان ایشوز کی بات ہوئی، ابھی کچھ سب نے بات کی، میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں نان ایشوز کو بہت ڈسکس کیا جاتا ہے۔ کیا یہ بھی نان ایشوز نہیں ہے کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ یا ایک سابق وزیر اعظم اپنے جنیوا میں کہیں موجود ہوں، ایک خاتون ایک ویڈیو بنائے، خاتون کو کوئی جانتا نہ ہو، اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکن سوشل میڈیا سیل وائرل کر رہا ہو، یہ ساری ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی نفرت، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ملک صاحب، پی ایم ایل این اور جو اس وقت کی حکمران جماعتیں ہیں، یہ بات تو سب میرا خیال ہے اس بات سے کہیں نہ کہیں اتفاق کرتے ہیں۔ میں تو خود اس دن پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں کو سن رہی تھی، وہ بودلہ صاحب کا بھی میں انٹرویو سن رہی تھی، اور بھی ایک دوٹلا صاحب ہے کوئی، ان کا بھی میں انٹرویو سن رہی تھی، تو وہ لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب ہم عوام میں جاتے ہیں تو عوام ہم پہ تنقید کرتی ہے، ہم سے ناخوش ہے، ہم سے ناراض نظر آتی ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے، اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جو اس وقت کا حکمران ٹولہ ہے اس کے ساتھ لوگ اس طرح سے محبت کے کسی اس میں تو ریلیشن شپ میں نہیں ہیں، تو وہاں پر اگر تنقید ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ سیاسی مخالف ہیں تو اس کو ہائی لائٹ تو کریں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے ملک صاحب کہ کہیں کوئی پرانا اخبار میں کوئی ایک بلاگر اپنی مرضی کی ایک رائے لکھ بھی دے تو یہاں پر پورے نیشنل میڈیا پر باقاعدہ ایک کیمپین کے تحت اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ آپ یہ تو دیکھیے نا کہ وہ تو چلیے ایک سوشل میڈیا کے تھرو وہ کر رہے ہیں، یہاں تو نیشنل میڈیا پہ کوئی عمران خان کے خلاف آرٹیکل لکھا جائے کسی کہیں دور دار کے اخبار میں تو وہ بھی اٹھا کے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر اس ملک میں کسی شخص کے خلاف باقاعدہ کسی ریاستی مہم کے تحت نفرت پھیلائی گئی ہے نا، تو جس لیول کی عمران خان کے خلاف وہ مہم چلائی گئی ہے، وہ میرا خیال ہے شاید ہی کسی اور کے خلاف اس لیول کی چلائی گئی ہے۔ زرداری صاحب اور میں اس کو یہ ایلیبریٹ کر رہی ہوں، چلائی گئی ہیں مختلف اوقات میں، فاطمہ جناح نہیں جہاں پہ بچی، تو باقی ہم کس کی بات کریں، لیکن میں یہ کہہ دوں کہ عمران خان کے اوپر تو مالی کرپشن سے لے کے، اخلاقی کرپشن سے لے کے، مذہبی رجحانات پر لے کے، جو اسرائیل والا معاملہ ہے اس پر لے کے، یعنی کوئی ایسا حوالہ نہیں ہوگا زندگی کا جس کو ان کی نہیں اچھالا گیا یا جس پہ تنقید کر کے پوری باقاعدہ ریاستی غدار بھی آپ نے کہہ دیا، آپ نے انہیں توہین مذہب کا گستاخ بھی کہہ دیا انہیں، یعنی کوئی ایسا پورشن رہ نہیں جاتا جس اسپیکٹ سے ان کے اوپر جو تنقید نہ کی ہو، اور یہ باقاعدہ ہم نے ایک منظم اس پہ دیکھا ہے۔